تو گاندھی صاحب، خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، جادو جیسے منفی علم کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ جادو کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے مطابق جادو کا علم ہاروت اور ماروت کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوا کہ ایک طرف یہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہاروت و ماروت پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ جملہ تو خود بتا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ علوم ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمالیہ کے کوہساروں سے لے کر افریقہ کے غاروں تک، اور امریکہ میں مایا تہذیب اور ریڈ انڈین سے لے کر مصر، عراق، بنگال، چین اور وسطی ہندوستان کے علاقوں تک پائے جانے والے تمام انسانی معاشروں میں ہر دور میں جادو کا تصور موجود رہا ہے۔ آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے جادو، جنوں اور دیگر مافوق الفطرت علوم کے متعلق ایک جدید ذہن میں پائے جانے والے سوالات کا منطق اور دلیل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے اس امر کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ مذہب میں ان امور کی شمولیت کس طرح مذہب کے اس بنیادی مقدمے کو مستحکم کرتی ہے جو انسانی نفس کی پاکیزگی اور حیات بعد از موت پر قائم ہے۔ کیا اسلامی مذاہب میں جادو کا تصور قدیم دیومالائی داستانوں سے منسوب ہے، اور کس حد تک مادی علوم میں انسانی ذہن کی ترقی نے جادو اور جنوں سے متعلق انسانوں کے مابین تشکیک یا یقین میں اضافہ کیا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، صحیح بخاری کی 5764ویں حدیث کے مطابق جادو کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، مگر دوسری جانب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے مطابق جادو کا علم ہاروت اور ماروت کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوا۔ اب غامدی صاحب، ایک جانب مذہب جادو کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے، اور دوسری جانب اس علم کو شیطان کی بجائے فرشتوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا بھی رہا ہے، کیوں؟ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ بابل میں جب سحر و ساحری کا بہت زیادہ غلغلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی تائید کے لیے اپنے دو فرشتوں پر ایک علم اتارا، وہ جادو نہیں تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر الگ سے کیا ہے اور ہاروت و ماروت پر اتارے جانے والے علم کا ذکر بالکل الگ سے کیا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ بالکل اسی طرح کا ایک علم تھا جس طرح کا علم اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ہاں آپ کو ملتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اسی طرح بعض کلمات کے خواص سے تھا۔ اس کے شواہد ہماری موجودہ زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر ان میں سے بہت سی چیزوں کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو ایک الگ علم ہے اور یہ ایک الگ علم۔ ہاروت اور ماروت کو جادو نہیں سکھایا گیا تھا؟ یقیناً نہیں۔ قرآن مجید نے تو دیکھیے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہاروت و ماروت پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ یہ جملہ تو خود بتا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ علوم ہیں۔ جادو ایک الگ علم ہے، جادو میں شیاطین سے استمداد کی جاتی ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے۔ غامدی صاحب، آیت نمبر 102 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ یہ علم ہمیں سکھا دو، لیکن ہاروت اور ماروت پہلے ریلیکٹنٹ ہوتے تھے، اور جب وہ زیادہ لوگ انسسٹ کرتے تھے تو وہ سکھا بھی دیتے تھے۔ اور پھر اس واقعے میں آگے چل کر اسی آیت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جادو میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ کام صرف اور صرف خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ بات یہ جادو کے بارے میں کہا، یہ اس علم کے بارے میں کہا ہے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم ایک آزمائش ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس کا علم اپنی ذات میں کوئی برا علم نہیں ہے، لیکن وہ انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بن گیا کہ وہ چاہے تو سائنس کے اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی بہبود کے کام کرے، اور چاہے تو ایٹم بم بنا کر ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں کو تباہ کر دے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق استعمال سے ہے۔ یہ بات ہم فنون لطیفہ اور بحث کرتے ہوئے کر چکے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ ایک جائز چیز ہے، لیکن ان کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے ذریعے انسانوں تک جادو کا علم نہیں پہنچا؟ یقیناً نہیں۔ جادو ایک الگ علم ہے، وہ پہلے سے انسانوں کے پاس موجود تھا۔ بابل میں جب اس کا زیادہ غلغلہ ہوا اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے تو اہل حق کی تائید کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر ایک اور علم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں یہ آتا ہے نا کہ جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے، بارے میں صرف اس خدا کی مرضی سے۔ تو خدا کے بارے تو غامدی صاحب، خدا جو ہر چیز کا خالق ہے، جادو جیسے منفی علم کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ جادو کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو نہیں اتارا، وہاں پر
اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے دوسرا علم ماروت پہ تک دوسرا علم آ گیا، لیکن اس آیت میں جادو کے ذکر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جادو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ کام صرف خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. تو جادو کے بارے میں نہیں، یہ ہاروت و ماروت پر نازل ہونے والے علم کے بارے میں. یعنی جو ہاروت اور ماروت پر علم نازل ہوا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر سکتا ہے. وہ برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. وہ بالکل ایسے ہی جیسے لوہا ہے، وہ علم اس سے آپ تلوار بناتے ہیں، چاہے تو آپ جہاد کریں اور چاہے تو کسی بے گناہ کو قتل کر دیں. تو دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں ان کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے وہاں یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان بدبختوں کو ایک بہت اچھا علم دیا گیا، لیکن یہ اس کا غلط استعمال کرتے تھے. یہ بات قرآن میں. بابل والوں کو صرف یہ علم دیا گیا. بابل میں یہ علم اتارا گیا، یعنی بابل میں جب یہ لوگ اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہود کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بتایا ہے اور بائبل ہسٹری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ ان لوگوں نے اسیری کی زندگی میں بسر کیا ہے. اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ وہاں بہت زیادہ شورا ہو گیا جادو اور اس طرح کے علوم کا. تو اہل حق کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا. جادو کا اوریجن کیا ہے؟ جادو ایک نفسی علم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دو طرح کے علوم ہیں. ایک وہ علوم ہے جن کا تعلق مادی حقائق کی دریافت سے ہے. آپ نے سائنسی علوم دریافت کیے ہیں. یہ دیکھیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معجزہ آپ کو حیرت زانی کر دیتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر اسی طرح سنائی دے. اسی طرح ایک آلے کے ذریعے سے آپ ہماری صورت، ہماری حرکات کو منتقل کر دیں. ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے ایک ایک جزیوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیے، وہ بالکل پاگل ہو جائے گا. یعنی وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ ہو گیا. کیا ہوا ہے؟ اسی مادی کائنات کے اندر سے بعض چیزوں کو دریافت کر لیا. جادو خدا نے بنایا. یہ جس طرح سے یہ مادہ خدا نے بنایا، اس طرح آپ کا نفس بھی خدا نے بنایا ہے. تو نفس کے اندر جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو جس طرح مادی حقائق کو دریافت کر کے آپ نے سائنس کے عجوبے دکھائے ہیں، اسی طرح نفس کے حقائق کو دریافت کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو مار سکے. آپ کے جو مادی علوم ہیں ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. اندھی گولی آتی ہے، مار دیتی ہے. لیزر کی شعاعیں آتی ہیں، مار دیتی ہیں. یعنی بے شمار چیزیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مادی علوم کی اس تحقیق پر تو آپ بڑا ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کچھ ایجاد کر لیا. اس میں مہلک چیزیں بھی ہیں اور اس میں انسانی بہبود سے. ہاروت اور ماروت نے جو علم لوگوں کو سکھایا، اس علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس علم کے مختلف لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نوری علم تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمات و خواص کا علم تھا. تو اس علم کے بارے میں شاید جادو کہہ سکتے ہیں اس کو. جادو نہیں کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ جادو بالکل ایک الگ چیز ہے. جادو میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اور شیاطین جن سے بھی اس کا استعمال. یہ علم کوئی عام آدمی سیکھ سکتا ہے جو ہاروت اور ماروت نے بابل کے لوگوں کو وہ نہیں سیکھ سکتا. اس زمانے میں اس کے ماہرین موجود ہیں. مجھے خود اس کا ذاتی تجربہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی کتاب گریباں چاک میں جو حال میں شائع ہوئی ہے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں سیر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہندوستان کے بلکہ بر صغیر کے ایک بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہاں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، بازو بالکل سن ہو گیا، وہ چلنے میں بھی دقت محسوس کر رہے تھے. یک بیک کے ساتھ چل رہے تھے عالم. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. انہوں نے بتایا تو انہوں نے بس ہاتھ رکھا اور اس کے بعد نہ وہاں سوجن تھی اور نہ وہاں کسی قسم کا کوئی التہاب تھا.